الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی اسم کے اعراب میں۔ اسم کے اعراب میں ہم نے یہ 5واں درس ہے اس کتاب کا، اور میرے خیال سے جو پی ڈی ایف آپ کے بڑے جو ہارڈ بک ہے اس میں آپ کا درس السادس تھا یہ۔ ہاں، اصناف اعراب الاسم، اسم کے اعراب کی صنفیں۔ کہا یہ 9 طریقے کے اعراب ہوتے ہیں اسم کے۔ اس میں ہم نے اس کے کتنے اعراب پڑھ لیے ہیں؟ 4 اعراب پڑھ لیے ہیں، اور 4 اعراب میں آئیے آج سوال و جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ الاسئلۃ، اسئلہ، مجھے یہ بتائیے اسئلہ مفرد ہے کہ جمع؟ شارب صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جمع ہے۔ یہ جمع کون سی ہے، سالم ہے یا تکسیر ہے؟ کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ آپ بتائیں گے؟ ہاں بولیے۔ جمع تکسیر ہے، اتنا مت سوچا کریے۔ سالم کا پتہ ہے کس سے بنتا ہے، واو نون یا نون؟ نہیں ہے تو سیدھے بولیے کیا ہے، مکسر ہے۔ اور پھر سؤال اس کی مفرد ہے، سؤال، سوالون ہوتا تو کہتے کہ کیا ہے یہ جمع سالم، تو سوچنا کیا ہے، اسئلہ۔ اذکر تعریف الاسم، تعریف کا اعراب کیا ہوگا غلام علی؟ اذکر تعریف الاسم، تعریف کا اعراب بتائیں گے؟ ہاں یہاں دیکھو کتاب میں ملے گا، وہ ویسے سوچنے کو نہیں ملے گا۔ اذکر تعریف کہاں جہاں ہیں آپ وہاں تو ہیں بھی نہیں، کہاں سے ملے گا؟ ہاں وہی مفعول بہی ہے۔ احسنت سکینہ، آپ بتائیے غلام علی صاحب۔ ارے کیا دیکھ رہے، دیکھو وہاں پہ بھائی، دائیں بائیں مت دیکھو۔ آپ بتائیے علی اصغر صاحب، اتنا آسان اعراب اگر نہیں بتائیں گے تو پھر بیٹا فائدہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ احسن، اذکر کیا ہے، فعل امر ہے، انت اس میں فاعل ہے ضمیر مستتر وجوباً، تعریفہ کیا ہوگا، مفعول بہ منصوب اور مضاف، الاسم مضاف الیہ۔ اذکر تعریف الاسم الصحیح والجاری مجراہ، مجراہ میں ہو کی ضمیر کدھر جائے گی فہیم صاحب؟ تعریف کی طرف نہیں، جاری مجرى الصحیح، ٹھیک ہے۔ اذکر تعریف الاسم الصحیح والجاری مجراہ یعنی مجرى الصحیح مع ذکر الامثلۃ، ٹھیک ہے، مثالوں کے ذکر کے ساتھ۔ چلیے اس میں صحیح کی تعریف کیجئے آپ سبھی کا۔ جی آگا، اس میں صحیح کس کو کہیں گے، وہ ایک مثال دے دیجئے مجھے، صرف مثال دیجئے اس میں صحیح کی، اعراب نہیں۔ جو منصرف صحیح اور جس کا وہی جو مفرد منصرف صحیح تھا وہی اس میں صحیح۔ جی اس میں صحیح کس کو کہیں گے، حرف علت نہ ہو، جس کا آخر حرف علت نہ ہو۔ احسن، جیسے مثال دے دیں، جیسے جو کتاب میں ہے وہی دے دیجئے، کوئی الگ سے دینا الگ سے دے دیجئے۔ ہاں کیا بتایا بیٹا؟ زیدن، زیدن دیکھیے آخر کا کیا، دال، حرف علت نہیں ہے۔ بابن، رجلن، صحیح ہے، یہ سب کیا ہیں اس میں صحیح ہے۔ جاری مجرى الصحیح، اسماء محسن کس کو کہتے ہیں؟ جاری مجرى الصحیح، سکینہ آپ بتائیے۔ آخر جس کے آخر میں اس کے آخر میں کیا ہو، واو یا ہو، واو اور یا ہو۔ اور ایک بات ہے اس میں دیکھیے، اور ساکن ہوا، ما قبل ساکن ہو، اس کو بتانا نہ بھولیں، جس کے آخر میں واو اور یا ہو اور ما قبل ساکن ہو، جیسے دلبن زبیون، ہاں دلبن و ذبیون۔ کیوں صحیح ہے غلام علی؟ ما ہوا اعراب الاسماء غیر المنصرفتی اضرب مثالا له، سمجھ میں آیا؟ ما ہوا اعراب
اعراب الاسماء غیر المنصرفہ، اسماء غیر منصرف کا اعراب کیا ہے؟ اضرب مثالا لہو، اس کی مثال دیجئے. مثالا کا اعراب بتائیں گے ہمیں غلام علی، کیا کہتے ہیں؟ احسان، مفعول بہی. اضرب مثالا لہو، اور اس کی مثال دیجئے. تو اسماء غیر منصرف کا اعراب، شارب صاحب آپ کی رائے جاننا چاہیں گے اس مسئلے پہ. فتح مثال دیں گے، یعنی حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب و جر میں فتح. مثال دیجئے. مدو چلیے عمر کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ چلے کوئی بات نہیں، صحیح مثال. اب دیکھیے اذکر الاسماء الستہ وبین علامات اعرابها. علامات کا اعراب ہمیں بتائیں. بھنگور آپ بتائیے. ہاں یہاں پہ دیکھیے گا، آ جائے گا. ارے اعراب کیا ہے؟ کسرہ اعراب نہیں ہے. جمع مؤنث سالم. ہاں آپ کے یہاں نہیں ہے؟ ارے نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ایک اعراب کیا ہوگا؟ کہہ رہے اذکر الاسماء الستۃ وبین علامات اعرابها. آئیے یہاں دکھا دیں، نہیں دکھ رہا تو آپ کے یہاں بھی نہیں دکھ رہا ہے تو نوٹ کر لو اس کو، سوال کو. وبین علامات اعرابها. آپ بتائیں فہیم صاحب. نہیں معلوم چلا. جمع مؤنث سالم ہے، مجرور ہے کسرے سے. مجرور نہیں ہے، کس نے بتایا یہ دیکھیے یہی آپ نے آدھا صحیح بتا رہی ہیں. یہ ہے مفعول بہی. کیا ہے؟ مفعول بہی ہے، منصوب ہے کسرے سے. کیوں؟ کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع ہوگا ضمے سے، منصوب اور مجرور ہوگا کسرے سے. تو بین فعل امر اور انت اس میں کیا ہوگا؟ فاعل. علامات مفعول بہی منصوب بالکسرہ کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے. تو اذکر الاسماء الستۃ. اسماء کا اعراب کیا ہے غلام علی؟ اذکر الاسماء الستۃ مفعول بہ. تو ستۃ کا اعراب کیا ہے؟ مان لیا اسماء کا اعراب کیا ہے؟ مفعول بہ. صحیح آپ نے بتایا، کوئی مشکل نہیں. اذکر الاسماء یہ مفعول بہ ہی ہے. الستہ کا اعراب کیا ہے؟ مفعول دوم. ہم سوچا تھا 25 پیسہ انعام دیں گے، کینسل. مفعول دوم کہاں سے آ جائے گا؟ اذکر ان افعال میں سے ہے جو دو مفعولی ہوتا ہے. الستہ کا اعراب کیا ہے جی؟ آگا یہ تو صفت ہوئی نا. احسان. کیا ہے؟ صفت. یہ چیز نہیں ذہن میں آ رہی؟ مفعول دوم سیدھے آ رہا ہے تمہارے ذہن میں. الاسماء الستۃ. ستہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. اچھا صفت مؤنث کیوں آئی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اس کی طرف کیونکہ اسماء جمع ہے. ہاں اسماء جمع ہے، اور جمع تکسیر ہے کس کی؟ غیر عاقل کی. ٹھیک ہے. اذکر الاسماء الستۃ. بیان کیجئے اسماء ستہ کو. وبین علامات اعرابها. ٹھیک ہے. اور اس کے اعراب کی علامت کو بیان کیجئے.
جو میں نے آپ کو قاعدہ بتایا اس قاعدے کی بنیاد پہ اعراب ہا کے ساتھ جو ہا لگا اس کا اعراب کیا ہوگا جی؟ اعراب ہا کے ساتھ جو ہا ہے اس کا اعراب کیا ہوگا فرقان؟ ہاں فاعل ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. منصوب ہی ہو جائے گا یہ بھی. کیا ہو جائے گا؟ منصوب. کیا ہو جائے گا پھر بتائیے؟ منصوب. نہیں 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 نہیں. یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ضمیریں جب اسم کے ساتھ ملتی ہیں تو مضاف الیہ مجرور ہوتی ہیں، فعل کے ساتھ ملیں گی تو مفعول بہ منصوب. تو اعراب کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مضاف الیہ. کہہ رہے اذکر الاسماء الستۃ، اسماء ستہ بتائیے، ذکر کیجئے. بتائیے آپ شارب صاحب. ذو مالن کہاں سے آ جائے گا؟ آپ نے چھوڑ دیا ہے بیچ میں. ہمن کون کرے گا؟ فمن نہیں، فو. فو زو. ہاں. علامات اعراب کیا ہے بتائیے اسماء ستہ کا؟ حالت رفع میں واو. کب؟ اس کی کچھ شرطیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایسا نہیں بتایا کرتے بیٹا. بتائیے کہ جب یہ مضاف ہو جائے متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ ہاں. اور غیر تثنیہ، غیر جمع یعنی موحد ہو، ہے نا، واحد رہے. ہاں حالت نصب میں یا نہیں. جی جی جی. ہاں اعرابہ. اعرابہ میں دیکھیے یہ ضمیریں جو آتی ہیں نا اس طرح سے جو منسلک ہوتی ہیں اس کو ضمیر نصب و جر بولتے ہیں. اور یہ ضمیریں جب اسم سے ملحق ہوتی ہیں، اسم سے ملتی ہیں تو ہر حال میں مضاف الیہ ہوں گی. مثلا آپ کو چلیے بورڈ پہ لکھ کے کچھ مثالیں بتا دوں. ہم نے کہا ایک مرتبہ دیکھیے کتابہ، کتابہ، کتابک. یہاں سب کیا ہے؟ کتاب مضاف، ہو مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، مضاف یہ مضاف الیہ. انہی ضمیروں کو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں اس کے ساتھ، فعل کے ساتھ. ضرب تو ہو کیا ہو جائے گا یہاں؟ ضرب کیا ہے؟ فعل ماضی. تو کیا ہے؟ فاعل. ہو کیا ہے؟ مفعول بہ. اسی طرح سے لے لیجئے ضرب تو ہا، ضرب تو کا. یعنی یہ ضمیریں وہ ہیں کہ جو فعل کے ساتھ آئیں گی تو منصوب، مفعول بہ منصوب، اسم کے ساتھ مضاف الیہ مجرور. یاد رہے گا؟ یہ ایک سمپل سی مثال ہے. ٹھیک ہے جی جی. ہاں. اور ایسے ہی اگر کچھ مثالیں اپنے سامنے لے کے آئیں گی تو انشاءاللہ مزید کلیئر ہو جائے گا. چلیے اعراب کیا ہے اسماء ستہ کا؟ کیسا فاطمہ آپ بتائیں گی؟ اسماء ستہ مرفوع ہوگا، آپ کیا بتا رہے تھے؟ واو سے. منصوب کس سے ہوگا؟ یا سے. ہاں الف سے. یا سے. احسن. مرفوع ہوگا واو، منصوب ہوگا الف، مجرور ہوگا یا سے. جیسے مثال دیجئے چراغ. جاء ابوکا، رأیت اباکا. احسن. مررت بے ابیکا. صحیح ہے. جاء ابوکا، رأیت اباکا، مررت بے ابیکا. جب ہم نے ابو کا، ابا کا، ابی کا کہا تو کیا کہیں گے؟ جاء ابو کا، ابو کا. رأیت ابا کا.
मररतु बेअबीका। यहाँ पे देखिए, इसको कहेंगे जा अबू का, में अबू क्या है? फाइल। मरफू है किससे? वाव से। अच्छा, का एराब क्या होगा? सकीना अभी जो बताया उसी बुनियाद पे बताइए। आगा मजरूर। हाँ होगा, क्योंकि क्या ये इसम है ना, इसम से मुलाकात हुआ तो ये मुज़ाफ इलैह मजरूर रहेगा। अहसन। रअयतु अबाका, अबा कहेंगे मफ़ऊल बिही मंसूब बिल अलिफ। मररतु बि अबीका, अबी क्या है? मजरूर बिल या। फिर इमोशनल। उज़्कुरिल अस्मा अस्सित्तता व बय्यन अलामात इराबिहा मा ज़िक्र अमसलतिन। जा अबूका, रअयतु अबाका, मररतु बि अबीका। मरफू बिल वाव, मंसूब बिल अलिफ व मजरूर बिल या। अत-तमारीन, इस्तखरिजिल अस्मा अल मुअरबता। मुअरबा का इराब क्या है गुलाम अली? और उठाओ। इतना क्या सोच रहे हो, बोलो। मफूल बिही कहां से यार? ऊपर कैसे? सित्ता का इराब क्या था? सित्ता का इराब क्या था बेटा? अगर आपने जो अभी बताया बोर्ड पे वो इसम के साथ मुताफ इलैह होगा, तो फेल के साथ क्या होगा? क्या मतलब? जो आपने अभी बोर्ड पे बताया ना, इराब किताब में ज़रा रखूं, एक बार और बता दीजिए। ये जो है इसम के साथ ऊपर वाला हाँ। ये जी कि ये इसम, ये ज़मीरें जो हु, हा, का, ठीक है, या हुमा, हुम, जो किताब हुमा, ये ज़मीरें अगर इस्म के साथ आती हैं तो मुज़ाफ इलैह होती हैं। मुज़ाफ इलैह मजरूर होता है। मजरूर दो ही चीज़ें होती हैं, या तो वो मुज़ाफ इलैह होगा या उससे पहले हरफे जर आएगा। इनके अलावा किसी और चीज़ से कोई चीज़ मजरूर इसमें नहीं होती, या तो हरफे जर से होती है या किसी के मुज़ाफ होने की वजह से। किताबों का, तो किताब मुज़ाफ है और का मुज़ाफ इलैह। मुज़ाफ इलैह यानी उसी तरह से होता है जैसे इंग्लिश में हमें कहते हैं ऑफ, बुक ऑफ समीका, सही है? तो उसी तरह से ये मुज़ाफ, अगर यही ज़मीरें फेल के साथ, वर्ब के साथ ज्वाइंट होंगी, इसको बोलते हैं ज़मीरे मुत्तसिल, ठीक है? जब ये वर्ब के साथ ज्वाइंट होंगी तो ये इनका इराब होगा मफ़ऊले बिही मंसूब। यहाँ ये मजरूर है, यहाँ ये मंसूब है। इसका इराब जब करते हैं तो चूंकि इसका इराब महल्ली बोला जाता है, का कहेंगे का ज़मीर मुत्तसिल मबनी अलल फत्ह फी महल्ले जर बिल इज़ाफ़ा। यहाँ कहेंगे का ज़मीर मुत्तसिल मबनी अलल फत्ह फी महल्ले नस्ब मफ़ऊले बिही। वो आ जाएगा, धीरे धीरे क्लियर होगा इंशाअल्लाह। कह रहे हैं उस्कुर इस्तखरिज अल अस्मा अल मुअरबता मअ ज़िक्र नौअ इराबिहा, ठीक है? अस्माए मुअरब को निकालिए, उसके इराब की अनवा नौ को जिक्र करके, मिम्मा यली मिनल जुमल, उन जुमलों में से जो मंदरजा झेल मौजूद हैं। ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। यहाँ पे देखिए अस्माए मुअरबा कौन है, बताइए? अम्वाल है एक, तो बिल बातिल है, ठीक है? अच्छा, बातिल क्या है? मजरूर है कि नहीं है? अम्वाल क्या है? मंसूब बिल फतहा, मफूल बिही है। फस्तबिकुल खैराते, खैरात क्या है? शारिब, जमा मुअन्नस सालिम। हाँ, एराब पहले बताना होगा, फिर बताना होगा जमा मुअन्नस सालिम। एराब यहाँ पे है क्या? मफ़ऊल बिही मंसूब, ठीक है?
بالکسرہ منصوب ہے کسرے سے، کیوں؟ کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وجہ ربک تو وجہ ہے فاعل، احسنت، اور مضاف ہے، رب کیا ہے؟ مضاف الیہ مجرور ہے، ذو کیا ہے؟ وجہ ربک، ذو بھی مضاف ہوگا نا؟ نہیں، ذو مضاف نہیں ہے، یہ حالت رفع میں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یہ صفت ہو وجہ کی، ٹھیک ہے، صفت کس کی ہو؟ وجہ کی، تو اس کو کہیں گے مرفوع بالواو۔ کیا ہوگا؟ مرفوع بالواو، اس لیے کہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے۔ اور الجلال کیا ہے؟ صفت، صفت ہے، ارے صفت کہہ رہا ہوں، مجرور، ذو مضاف ہے اور الجلال مجرور ہے، واو حرف عطف ہے، یہ معطوف ہے۔ کہہ رہے اذهب انت واخوك بآیاتی، یہاں پہ دیکھیں اذهب انت، انت تو ضمیر ہے، فاعل ہے، تاکید ہے یہاں پہ، واخوك یہ اخو جو ہے انت پہ عطف ہو رہا ہے، تو انت فاعل اگر ہے تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ مرفوع، تو اخ بھی کیا ہوگا؟ مرفوع، کس سے؟ واو سے، اس لیے کہ اسماء ستہ مکبرہ۔ بے آیاتی، تو آیات جو ہے کیا ہے؟ بے کی وجہ سے مجرور ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں گے مجرور بالکسرہ، اس لیے کہ جمع مؤنث سالم ہے۔ قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، یہاں پہ دیکھیے ابوہم کیا ہے؟ فاعل مرفوع ہے، کس سے؟ واو سے۔ لاجد ریحا، ریحا کیا ہے؟ غلام علی بتائیں گے مجھے، لاجد ریح یوسف، اسرع مولانا ایش تفکر، منصوب ہے، کیوں منصوب ہے؟ آتن السبب، منصوب کیوں ہے بھائی؟ منصوب تو یہ تو زبر زیر جاننے والا بھی بتا دے گا، اس کو بتا دو فتح کو منصوب بولتے ہیں، تو آپ نے بالکل صحیح، بالکل صحیح بتایا آپ نے، لڑکے کا دماغ ہینگ ہو گیا ہے، یہ بول نہیں گا۔ بتائیے کیا ہے بیٹا، آپ بتائیے بھنگور۔ لأجدو، لأجدو واحد متکلم کا صیغہ ہے، لأجدو ریحا میں پاتا ہوں خوشبو، تو خوشبو کیا ہوگا؟ مفعول بہ منصوب۔ کیا اتنا سوچتے ہو تم؟ ایسا لگ رہا پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا جائے گا تمہیں، نہیں غلط بتا دو گے تو بولا کرو غلط صحیح۔ یوسف کا اعراب کون بتائے گا؟ بالکل احسن، صحیح بتایا آپ نے، مضاف الیہ ہے، کس سے؟ علامت جر کیا ہے یہاں پہ؟ فتحہ ہے، اس لیے کہ یوسف کیا ہے؟ ممنوع من الصرف۔ احسنت۔ الا وقد امرنی اللہ بقتال اہل البغی، یہاں پہ دیکھیے الا وقد امرنی اللہ، یہاں پہ دیکھیں اللہ کیا ہے؟ فرقان اسم تو ہے، اعراب کیا ہے اللہ کا؟ وہ فاعل ہے مرفوع۔ احسن، فاعل مرفوع، امرانیہ میں یا کیا ہے؟ مفعول بہ منصوب، امرانی یعنی کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے، بے قتال، قتال کیا ہے؟ مجرور بے حرف جر، اور مضاف، اہل کیا ہے؟ مضاف الیہ، البغی کیا ہے؟ مضاف الیہ، یعنی اہل مضاف الیہ ہے اور پھر مضاف ہے، البغی مضاف الیہ ہے۔ اور اس طرح سے یہ درس ختم نہیں ہوا جی ابھی، وقت تو چلا جا چکا ہے۔ چلیے، ضع کلمۃ مناسبۃ فی المکان الخالی من الجمل الآتیۃ،
زع کلمتن مناسبتن، زع کلمتن مناسبتن کا اعراب کریے یہاں پہ فہیم صاحب آپ، زع کلمتن مناسبتن تک کا اعراب کریے. زا فعل کل انت اس میں فاعل، ہاں کلمتن مفعول بہی اور مناسبتن صفت ہے. احسان. ہاں اب یہی اب غلام علی کریں گے اسی کو. زع کلمتن مناسبتن، مزہ لینے بہت آتا ہے. ہاں بتائیے، صحیح بولیے. زع فعل امر ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. ہوا فاعل ہے. اچھا بیٹا، امر حاضر کی گردان میں ہوا کب سے فاعل؟ ہوا کی کوئی ضمیر آئے گی نہیں امر حاضر کی گردان میں، انت فاعل ہوگا. ہاں کلمتن مفعول بہی ہے، مناسبتن اس کی صفت ہے. السلام علیکم. یہاں دیکھیں فلم، ہاں بتایا بھائی آپ نے بتایا نا. ہاں فل مکان الخالی، خالی کا اعراب بتائیں گے بھائی. آپ بتائیے، یہ مہینہ بھی خالی کا چل رہا ہے نا. اس کو خالی کا مہینہ کیوں بولتے ہیں یار، پتہ نہیں. ہاں مضاف الیہ کہاں سے ہو جائے گا یار؟ فی المکان الخالی، مضاف الیہ، المکان پہ بھی الف لام نظر آ رہا ہے، الخالی پہ بھی الف لام نظر آ رہا ہے. اتنا پہچاننے کے لیے تمہیں الٹی ہی چیز کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ مجرور ہے. مجرور، ارے مجرور تو ہے، صفت ہے مکان کی. من الجمل الاتیت، آتیہ کس کی صفت ہے؟ الجمل کی. کہہ رہا ہوں اگر اتنی چیزیں اگر جان جاؤ تو پوری نحو آ جائے تمہیں یار. اگر تشخیص کر لیں آپ، مفعول بہ کی تشخیص کر لیں، مضاف مضاف الیہ صفت موصوف، ٹھیک ہے. نحو اس کے باہر تھوڑی ہے کچھ. اب یہاں پہ دیکھیے ارحم وادعو لہما، تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ ابویکا. ہاں ارحم ابویکا، کیا کہیں گے؟ نہیں، ارحم ابویکا نہیں آئے گا، ارحم ابواکا آئے گا. کیا آئے گا؟ ارحم ابواکا آئے گا. ابواکا کیوں آئے گا؟ کیونکہ یہ نہیں، لیکن ابویکا ہی آئے گا. نہیں بالکل صحیح، سبھی کا آپ ہی صحیح ہے. اب ویکا آئے گا کیونکہ وہ جو اعراب ہم نے پڑھا ہے وہ کس کا ہے بیٹا؟ موحد کا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ تثنیہ، اور تثنیہ منصوب ہوگا کس سے؟ یا سے، اس لیے اب ویکا آئے گا. ودعو لہما کا کیا معنی ہے؟ ودعو لہما، ان کے لیے دعا کرو. ودعو لہما، ارحم ابویکا، چاہیے اپنے والدین پر رحم کریں. ودعو لہما، اور ان کے لیے دعا کریں. تو اب وہی آئے گا. کیا آئے گا بیٹا؟ اب وہی کا، اس لیے کہ یہ تسنیہ آ رہا ہے نا. واحد آ رہا ہے کہ تسنیہ آ رہا ہے؟ تسنیہ آ رہا ہے. تسنیہ کا اعراب اپنا جو ہے وہی رہے گا، چاہے وہ اسماء ستہ مکبرہ ہی کیوں نہ ہو. کہ حالت رفع میں الف سے، حالت نصب و جر میں یا سے، ما قبل مفتوح. جالس، جالس کیا آئے گا؟ جالس اخاکا، ٹھیک ہے. جالس اخاکا یعنی بیٹھو اپنے بھائی کے ساتھ. واسمع نصحہ، اور سنو ان کی نصیحتوں کو. ابواکا بھی آ جائے گا، بالکل صحیح ہے. جالس ابواکا. کیوں بھائی نہیں سنا سکتا ہے؟ من اقربائک فکرمی، کہیں گے حمو کی، حمو کی من اقربائکی فکرمی، یعنی تمہارے سسرال والے کیا ہیں؟ تمہارے شوہر کے گھر والے. من اقربائکی، تمہارے رشتہ دار ہیں. فکرمی، تو ان کا اکرام کرو. اعرض عن کل ذی مال متکبر، کیا آئے گا؟ ذی مال متکبر. قلب الاحمق فی فی ہے،
قلب الاحمق فی فیہ ولسان العاقل فی قلبہ، یعنی بیوقوف کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے اور عاقل کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح سے درس ختم ہوا۔ 4 اعراب آپ کو اچھے سے یاد ہو جانے چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم لوگ اس کا 5واں اعراب پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔